پانی منگوانا اکثر نا اذان دو جمعے ہو گئے میں غور کر رہا اذان دے ٹائم اتلا اسپیکر بند ہوتا ہے اے اگے ہوئے تو کھلتا ہے میں اسپیکر اذان ہوئی ہے اچھا جس لے وہ اپنا کر لیاقت میری گل سنو جس لے بندہ وہ جی اذان ہے کاری لیاقت ہی پڑھ سکتا ہے بندے کو جیڑا مرضی پڑھے دلانی سی نہیں وہ تو شوق نال پڑھتے ہیں سارے نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم وقال اللہ فی کلام المجید رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وقال اللہ فی مقام الآخر وہزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے چاند کی طرح ان کو
ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور چاؤں مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، اور ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ڈالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، اور قبر کے اندھیرے کا اے سعید کیا خطرہ، شمع مصطفیٰ سے میں نے خود جو لو لگا لی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج
جس موضوع کے اوپر چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں وہ عنوان ہے تصوف اور ولایت کیا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر روحانیت کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ خاص سے روحانیت عطا کرے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے 2 قدم کا فاصلہ ہے، یعنی 2 قدم اب چلیں تو اللہ پاک تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ 2 قدم کیا ہیں؟ تو پہلا قدم مخلوق سے تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیں، یہ پہلا قدم ہے، اور دوسرا قدم خالق کے ساتھ تعلق میں مخلوق کو نکال دیں۔ یعنی یہ 2 سفر آپ کر لیں تو آپ کی اگلی منزل اللہ کریم کا قرب ہوگا۔ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بات میں نے کیوں کر دی۔ انسان کا تعلق بھی زندگی کے اندر 2 قسم کا تعلق ہے۔ ایک اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر عبادات آ جاتی ہیں، امر نہیں، نیکی، تقوی، طہارت، ساری چیزیں اسی ایک تعلق کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا تعلق جو مخلوق کے ساتھ ہے اس کے اندر اس کے تمام رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اس کے بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی وہ بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے تو کوئی باس ہے اس کا یا اس کے پارٹنرز ہیں، یہ دوسرے قسم کا تعلق مخلوق کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف اس تعلق کو سنوارنے کا نام ہے، ستھرا کرنے کا نام ہے، پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا تعلق کے اندر وہ خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، اس تعلق کے اندر بگاڑ کب آتا ہے؟ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یعنی وہ تعلق خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، جب ہم روزمرہ زندگی کے اندر یہ تعلق سنتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، مجھے آگے سے یہ نہیں ملا، میں نے یہ نیکی کر دی، مجھے آگے سے اچھا صلہ نہیں ملا، تو ساری چیزیں ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جو بھی ہے، اس کے اندر ایک میں لازمی جزو ہے۔ انسان کی نفس کیا ہے؟ انسان کی سوچ بھی نفس ہے، اس کی خواہش بھی نفس ہے، اس کا اچھا پن وہ بھی اس کا نفس ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔
صوفی کون ہے؟ صوفی ان ساری چیزوں کو نکال دیتا ہے اور اپنا تعلق خدا کے ساتھ بنا لیتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں، وہ نفس ہو، وہ خواہش ہو، وہ اچھائی ہو، وہ برائی ہو، اس لیے تو ہم اگر اہل اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کے ساتھ یا ان کو کوئی برا بلا بھی کہے تو ان پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کوئی جواب نہیں دیتے، وہ کوئی برا بلا نہیں کہتے، یعنی ان کے مزاج پر کسی کا اچھا کرنا اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، کوئی ان کے ساتھ برا کر دے تب بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو انہوں نے مٹا دیا ہوتا ہے۔ تو تصوف نام ہی اسی چیز کا ہے کہ تصوف انسان کو ستھرا کرتا ہے، اس کے تعلق کو سنوارتا ہے، اجلا کرتا ہے، اور اس تعلق کے اندر کوئی بگاڑ ہو تو تصوف، اہل تصوف کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو دھو کر اجلا صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ آج ہمارے جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے، ہمیں سر درد ہو جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، بازو میں درد ہو جائے، کسی کو کوئی اور مرض ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، جسم پورا رسپانس کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر درد ہے، اس کے لیے پین کلر کا استعمال کیا جائے، ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، معالج کے پاس جایا جائے، کیونکہ پوری توجہ جسم کے اوپر ہو گئی۔ لیکن اس جسم کے اندر بڑی لطیف باتیں ہیں، اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ روح بھی چلاتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سن سکتا۔ ہم غیبت کرتے ہیں، اندر جو روح پاکیزہ تھی وہ تڑپتی ہے، وہ چلاتی ہے کہ میرا یہ کام نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں روح کا تڑپنا نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے سارا اپنا فوکس ظاہری اعمال پر کر لیا ہے، ساری توجہ، سارا دھیان اپنے جو ظاہری اعمال ہیں ان کے اوپر ہم نے فوکس کر لیا ہے۔ اور آگے چلیں، آپ کہیں گے کہ میں نے کیسی عجیب بات کر دی، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں نے جسم کی بات کی نا، کہ جسم اور روح کو ہم نے الگ الگ کر دیا۔ اور تصوف کا کام کیا ہے؟ تصوف کا کام ہے ان کو جوڑنا، ان کو سنوارنا۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، وہ بھی عادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ آتے ہیں، بس روٹین کے اندر ہم جلدی سے آئے، وضو کیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہو گئے، پڑھتے جا رہے ہیں کلمات، پتہ ہی نہیں ہے وہ نماز جو اللہ کے حضور حضوری کا باعث بننے والی تھی، اس حضوری کے اندر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں ہم غیر موجود ہوتے ہیں، وہاں غیر حاضر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک معنی کیا ہے۔ اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کس طرح پکار رہے ہیں، بس وہ عبادت تھی، وہ عادت بن گئی، اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس سے کوئی فیض نہیں ملتا۔ تو لہذا ہم نے جو کلمات ادا کرنے تھے ان کا تعلق ہمارے روح کے ساتھ تھا، لیکن ہم نے ان کو زبان سے جاری رکھا اور ان الفاظ کا تعلق روح کے ساتھ پیدا ہی نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ اس لیے مخلوق، میں نے پہلے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 2 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے
کہ انسان جس کی توجہ ہٹ چکی ہوتی ہے وہ انسان کا رخ تبدیل کر کے مولا کی طرف کر دیتے ہیں. اور نماز کے اندر جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو وہ وقت تو حضوری کا ہوتا ہے، لیکن اس حضوری کے وقت کے اندر بھی بندہ غائب غیر حاضر ہوتا ہے. یہ تو 5 وقت کی بات ہے. اب ان 5 وقتوں کے علاوہ بقیہ جو سارا دن گزرتا ہے اس کے اندر اس کی غیر حاضری کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی عبادت کو اتنا خالص کر لیا ہوتا ہے کہ ان کی جو عادت ہوتی ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو مٹا چکے ہوتے ہیں. اس لیے تصوف بندے کے کردار کو سنوارنے کا نام ہے. تصوف بندے کے تعلق کو سنوارنے کا نام ہے، اور تصوف بندے کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مردان خدا وہی ہے کہ جب وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یعنی ہر وقت وہ اللہ کے حضور ان کی حاضری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بازاروں کے اندر چلتے پھرتے بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی توجہ مولا سے نہیں ہٹتی. آج یہ تصوف کو فی وقت فی زمانہ کے اندر مذاق ہمیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اس کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے اور ہر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ایسی ان کی کرامات یہ ساری من گڑت ہے. بگاڑ کہاں پیدا ہوا؟ بگاڑ یہاں پیدا ہوا کہ جو اصل چیز تھی وہ تو اللہ کے نیک بندے جو اصل تھے، ہم نے ان اصل کی جو پریزنٹیشن دینی تھی وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نقل بیٹھ چکے ہیں. یعنی ان اولیاء صلحاء جو اصل اللہ کے نیک بندے تھے اب ان کے جو جانشین بنے بیٹھے ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن آج فی زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان کا کام تھا کہ آنے والے لوگوں کو نفس کے بارے میں بتاتے، پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں بتاتے، ان کی ڈائریکشن سیدھی کرتے. لیکن ان کی توجہ آنے والے کی مال کی طرف ہو گئی، اس کی جیب کی طرف ہو گئی، اور انہوں نے اپنا منشا سارا دنیا داری بنا لیا اور لبادہ وہی اوڑھ لیا. نام لیوا وہ فلاں خان وادے کے ہیں، فلاں علاقے کے پیر صاحب کے جانشین ہیں، فلاں کے گدی نشین ہیں، لیکن سارا انہوں نے دنیا کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، جس کی وجہ سے آج اصل جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو بھی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری نوجوان نسل بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری من گڑت باتیں ہیں، یہ ساری انہوں نے خود گڑھ لی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ جرت کیوں ہوئی؟ جرت اس لیے ہوئی کہ آج وہاں جو نقل بنا کے بیٹھے تھے ان کے نقل بنانے کی وجہ سے اصل چہرہ وہ نظروں سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. اور یہاں میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ معجزات کو بھیجا اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرامات کو بھیجا. اور آج اگر کوئی نقل کو دیکھ کر اصل حقیقت کا انکار کر رہا ہے اور کرامت کو نہیں مان رہا تو وہ کفر کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کر رہا ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنے بہت سے نیک بندوں کی کرامات کو بیان کیا ہے. میں مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور اصل اور نقل کی ہمیں پہچان ہو سکے.
حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی۔ جب وہ سارا واقعہ ہوا تو وَحُزِّی، قرآن نے کہا وَحُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ پاک نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ آپ کھجور کے وہ جو خشک تنا تھا، آپ کو خوراک کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے کہا اے میری نیک بندی وَحُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ وہ جو کھجور کا تنا جو خشک ہے، آپ اس کو اشارہ کریں، وہ آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں پھینک دے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ کھجور کا تنا جو خشک تھا اس نے تر و تازہ کھجوریں پھینک دی۔ تو لہذا حضرت مریم علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھی، وہ اللہ کی نیک عورت تھی، نیک خاتون تھی، ولیہ تھی، تو ان سے کرامت سرزد ہوئی۔ اللہ پاک نے مخلوق کو کر کے دکھا دیا کہ ہم نے اپنے دوست اور ولی کو یہ شان اور یہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر وہ خشک تنے کو بھی اشارہ کریں تو وہ بھی تر و تازہ پھل ان کے اوپر پھینک اور اتار سکتے۔ پھر ان کی ایک اور مثال میرے ذہن کے اندر آ گئی، آپ سورہ آل عمران اٹھائیں، قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ہماری دوست ولیہ حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، وہ حضرت زکریا جب ان کے حجرے کے اندر جو عبادت گاہ تھی حضرت مریم